أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس میں قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 6 سورۃ الانعام کی 2 آیات مبارکہ آیہ نمبر 99 اور 100 یہ شامل ہیں، اور یہ سورۃ الانعام کا 12واں رکوع ہے جو کہ ہمارے زیر مطالعہ ہے. اور اس رکوع کی خاصیت اس پوری سورہ میں سے یہ ہے کہ یہ پورا رکوع اللہ جل شانہ عما نوالہ کی قدرت کاملہ، حکمت بالغہ کی شہادت دے رہا ہے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے. اور انسان کی اولین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے. اور اللہ کو کب پہچانے گا؟ جب وہ اللہ رب العزت کی نشانیوں کو پہچانے گا، کیونکہ اللہ کی ذات ایسی ذات ہے جو کسی کی احاطہ بصر اور سما میں آ نہیں سکتی. وہ کسی جگہ پہ سما نہیں سکتی ہے، زمان و مکان سے بالا تر ہے. تو اگر انسان اللہ کی معرفت چاہتا ہے تو اللہ رب العزت نے اس کو آسان بنانے کے لیے اپنی نشانیاں دے رکھی ہیں کائنات میں ہر طرف. جہاں میں ہے قدرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہر طرف. انسان اگر غور و فکر کرے، ہمیشہ کسی بھی چیز کی نشانی اس نشانی والی جو بھی ذات ہوتی ہے اس کی طرف رہنمائی کرتی ہے. کہے دیتی ہے شوخی نقشے پا کہ ابھی ابھی یہاں سے کوئی گزرا ہے. قدموں سے لوگ اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ یہاں سے کوئی فلاں گزر کے گیا ہے. ہر چیز البعرۃ تدل علی البعیر عربی میں کہتے ہیں. تو اللہ رب العزت کی قدرت کی نشانی ہے. کل کے درس میں شامل آیہ مبارکہ آیہ نمبر 98 کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کی ایک نشانی بیان فرمائی کہ بھئی تمہارے اپنے نفسوں کے اندر اللہ کے وجود کی نشانیاں موجود ہیں. پوری کائنات کو گویا سمیٹ کے اللہ رب العزت نے انسان کے اندر رکھ دی. کائنات میں ہر چیز، پہاڑ، دریا، پانی، سمندر، گھاس پھوس، سبزہ، ہر ایک چیز کو سمبولکلی ریپرزینٹ کرنے کے لیے رب العزت نے انسان کا جسم کو اس انداز میں بنایا کہ ہر چیز کی نشانی اس کے اندر موجود ہے. فرمایا کہ من نفس واحدہ، جان کو بنا دی تو ایسے چھوڑ تو نہیں دیا. فمستقر و مستودع، اس کا ٹھکانہ، اس کا عارضی ٹھکانہ، اس کا مستقل ٹھکانہ، وہ ہر ایک چیز تک پورا پروسیس ہے. کوئی بھی ایسا لمحہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کی قدرت سے باہر چلا جائے، انسان اللہ کے قابو سے باہر چلا جائے، یا انسان اللہ کو عاجز کر سکے. ڈھیل دیتا ہے، نشانی ہی نشانی ہے. فرمایا رب العزت کی قدرت کی ہر طرف بکھری پڑی. لقوم یفقہون، جو تفقہ کرتے ہیں، جو غور و فکر کرتے ہیں، ان کو پتہ چلتا ہے. ورنہ تو انسان کو کیا ہے، اس کی ظاہری ضروریات، فنڈامنٹل نیڈز نے اس کے اوپر ایسا قبضہ کیا ہوا ہے، وشیس سرکل اس کے ارد گرد معاش کا ایسا گھیرا ہوا ہے، اور رنگ، بو، مادہ، ان چیزوں نے اس کو اتنا گھیرا ہوا ہے کہ بولے کہ اس کو پھلانگ کر کے جو ذات حقیقی ہے، جو مسبب حقیقی ہے، اس تک پہنچ ہی نہیں پاتا. فرمایا اس کے لیے فقہ کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے اللہ کی پہچان حاصل ہوگی. فقہ ویسے بھی اسی کو کہتے ہیں معرفت الشیء ما لها وما علیہ، کس چیز کو پہچاننا جو انسان کا فائدہ، حقیقی فائدہ کس چیز میں مثمر ہے اور حقیقی نقصان کس چیز میں مثمر ہے. اس کے لیے جائز کیا ہے، اس کے لیے ناجائز کس چیز کو فقہ کہتے ہیں. انسان غور و فکر کرتے اس کو پتہ چلتے ہیں.
اللہ رب العزت کی قدرت کی مزید نشانیوں کا تذکرہ آیت نمبر 99 کے اندر ہے، جو کہ آج کے درس میں شامل پہلی آیت مبارک ہے، اور آیت نمبر 100 میں پھر اس موضوع کو کنکلوڈ کیا جا رہا ہے کہ یہ نشانیاں گنوائی کیوں جا رہی ہیں۔ فرمایا اللہ کی قدرت کی ایک اور نشانی اس رکوع کے اندر اگر ہم گنے تو 7ویں نشانی، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، فرمایا کہ وہ ذات ہے جس نے اتارا آسمان سے پانی۔ سما آسمان تو نہ جانے کتنا اونچا ہے، انسان کی وہاں تک رسائی ہے نہیں ہے، کیا انداز ہے، ریسرچ والے جو لوگ ہیں، کمیونٹی ہے، وہ پتہ نہ کتنے سالوں سے اس پہ لگی ہوئی ہے کہ آسمان اصل میں کہتے ہیں کس کو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے صدیوں پہلے یہ فرما دیا تھا کہ ما فوق، جو کچھ بھی انسان سے اوپر ہے یہ سارا آسمانی، چاہے وہ غبار ہے، بادل ہیں، دھواں ہے، اور جو حقیقی آسمان ہے وہ نہ جانے کتنے اوپر ہے، اور اس کے لیے انسان کو کتنی دگدو کرنی پڑ سکتی ہے، وہاں پر لائف ممکن ہے نہیں ممکن ہے۔ فرمایا کہ اللہ آسمان سے پانی کو برساتا ہے، آسمان سے نیچے جو ہیں، جو ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں، وہ بادل ہوتے ہیں، ٹنوں ٹن اس کے اندر واٹر ہوتے ہیں، اور اللہ کی قدرت اور طاقت اور ہیبت یہ ہے کہ وہ اتنا بھاری جو بیگز ہوتے ہیں بڑے بڑے پانی کے بھرے ہوئے، وہ دوڑتے ہیں، ان کے پیچھے ایسی طاقت ہوتی ہے، وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، کہاں کہاں وہ ٹریول کرتے ہیں۔ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ پیشن گوئی یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر ہونی ہے بارش، اللہ کی قدرت کہیں اور ہوتی، وہاں ہو جاتی۔ وہ کہتے ہیں تھوڑی ہوگی، اللہ زیادہ برساتے، وہ کہتے ہیں زیادہ ہوگی، اللہ تھوڑی برساتے۔ ہر چیز کے اوپر جو حقیقی قبضہ ہے صرف اللہ کی ذات کے، فرمایا اسی سے اندازہ لگا لو۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ، سورہ لقمان کی جو آخری آیا ہے مغیبات خمسہ، جس کا تذکرہ کچھ دن قبل بھی درس قرآن کے اندر ہوا کہ مغیبات خمسہ، 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس، ان اللہ عنده علم الساعہ، بے شک اللہ کے پاس قیامت کا علم ہے، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش وہ برساتے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتے، وَلَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کل اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، نہیں پتہ۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ کس جگہ پر، کس زمین میں اس کی موت آئے، نہیں پتہ۔ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس وجہ سے نزل الغیث، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی سائنسدان بھی تو بتاتے ہیں، پیشن گوئی بھی تو آ جاتی ہے کہ جی بارش ہو رہی ہے۔ اللہ کے بندے، صرف بارش ہونے کا تعلق تو خالی علم سے نہیں ہے نا، علم کے اندر تو یہ چیز آتی ہے کہ بارش ہوگا، بارش جب ہوگی کتنی ہوگی، کم ہوگی، زیادہ ہوگی، اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے، کس پر وہ کتنی فائدہ مند ہوگی، کس جگہ پر کتنی فائدہ مند ہوگی، کہاں پہ گھاس پھوس سبزہ اگے گا، کس جگہ پہ بارش نفع بخش نہیں ہوگی۔ بارش تو اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت جب اترتی ہے تو وہ شان اطلاق میں اترتی ہے، ہر شخص پر رحمت ہوتی ہے، لیکن کوئی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کوئی نہیں اٹھاتا۔ کئی سارے لوگ اللہ کی رحمت سے مستفید ہو کے بھی نہ شکر رہتے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہمارے اوپر اللہ کی کتنی رحمتیں، کتنی نعمتیں، صبح سے لے کے شام تک سانس لیے جانا اللہ کی رحمت ہی تو ہے، لیکن اس کے باوجود نہ شکری ہے کہ فلاں خواہش پوری نہیں ہوئی، اور فلاں برانڈ کا موبائل نہیں ہے، فلاں طرح کی گاڑی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس مہینے اتنی سیونگ نہیں ہوئی، تو لہٰذا جو چیز نہیں ہے اس پر نہ شکری۔ جو اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں، ہر ایک شخص ملینز آف ڈالر کا مالک ہے، لیکن کلمات شکر نہیں، بس رب العزت اپنا شکر گزار بندہ بنا دے۔ فرمایا کہ آسمان سے پانی اترنا یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ الواقعہ کے اندر بھی بیانی ایک پورا سین کھینچا گیا کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم جانتے ہو یہ جو پانی ہے جو تم پیتے ہو، اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا تم خود اتار لیتے ہو، ام نحن المنزلون، یا ہم اتارتے ہیں، ام نحن المنزلون۔ فرمایا کہ فاخرجنا به نباتا، اب وہ جو پانی آتا ہے آسمان سے اترتا ہے تو اس سے ہوتا کیا، فاخرجنا به نبات كل شيء، ہم ہر چیز کے لیے اس میں سے کھیتی ہم نکالتے، زمین ہری بھری ہوتی، فاخرجنا منه خضرا، اس میں سے سبزہ نکلتے، نخرج منه حبا، اس سبزے کے اندر سے ہم دانے نکالتے، حبا متراکبہ، ہر دانہ ایک دوسرے کے اوپر چڑھا ہوتا ہے، جتنے بھی سبزے ہیں، جتنی بھی سبزیاں آپ دیکھیں، ایک چیز دوسرے کے اوپر چڑھی ہوتی، گچھے کے گچھے ہوتے ہیں، خوشے کے خوشے ہوتے ہیں۔ آگے پھر اس کو مزید کھولا جا رہا ہے، وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا، فرمایا کھجور کی مثال، من طلعها، اس کے ایک گابن میں سے، قنوان دانی،
خوشے ہوتے ہیں دانی یا جھکے ہوئے اور بھاری وزنی، یعنی ایک ایک گچھے کے اندر سینکڑوں کھجوریں جو ہیں وہ لٹک رہی ہوتی. فرمائیے اللہ کی قدرت کی کتنی بڑی نشانی. وہ جناتی من اعناب، اور کبھی جا کر کے دیکھو باغات من اعناب، انگوروں کے. انگور کی کتنی قسمیں ہیں، اور پھر انگوروں میں کیا ہوتا ہے کہ خوشے کے خوشے ہیں، ایک انگور دوسرے کے اوپر چڑھا ہوا ہے. فرمایا کبھی جا کر کے دیکھو زیتون کے باغات کو، بررمان اناروں کے باغات کو، مشتبیہم وغیرہ متشابہ، کئی سارے پھل آپس میں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، کئی سارے پھل رنگوں کے اعتبار سے، ذائقوں کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہوتے ہیں. انظروا الی ثمرہ، فرمایا کہ پھل کو بھی دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پھل آ رہا ہے اس کے اوپر، وینعی، اس کے پکنے کو بھی دیکھو. یہ پورا ایک پروسیس ہے، پوری سائنس ہے کہ پھل شروع میں آتا ہے تو وہ پھل نہیں ہوتا، چھوٹی سی ایک کمپل ہوتی ہے، پھوٹ رہی ہوتی ہے، انسان کو وہ بھری لگتی ہے، اس کو توڑنے کو بھی دل نہیں کرتا، اس کو نقصان پہنچانے کو دل نہیں کرتا. ایسے وہ اپنی شیپ پکڑتی ہے تو وہ سخت ہوتی ہے بہت زیادہ. پھل شروع میں بہت سخت ہوتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اس کا کلر تبدیل ہوتا ہے. پہلے گرینش ہوگا، پھر یلوش ہوگا، پھر اس کے اندر سرخی آ جائے گی، یا اس کے اندر سبزہ رنگ اس کے اندر گہرا ہو جائے گا، پھر وہ الٹیمیٹ شیپ پکڑنا شروع کرے گا. پھر چاند اس کے اندر اپنی چاندنی کے ذریعے سے مٹھاس پھینکے گا، اور پھر سورج اپنی تیز دھوپ کے ذریعے سے اس کو پکائے گا، پکنے میں مدد دے گا. اور یہ پورا پروسیس ہو کے اب وہ انسان کے لیے لقمہ بن رہے. اب فرمایا گیا کہ تمہارے سامنے یہ پھل پڑا ہوا ہے. فرمایا کہ اس کے آداب ہیں کہ جب موسم کا نیا پھل آئے تو سب سے پہلے جو کم عمر ہے، جو چھوٹا بچہ ہے، اس سے اس کا آغاز کرو، اس کو بسم اللہ بھی سکھاؤ. گھر کے اندر سب سے پہلے اس کو کھلاؤ بسم اللہ پڑھ کے. اور فرمایا تم خود بھی پڑھو تو اللہ کی نعمتوں کو یاد رکھو، الحمدللہ پڑھو، بسم اللہ پڑھو، کہ یہ سارا نظام جو چلایا وہ اللہ کی ذات نے چلایا، اور انسان اس قابل نہیں تھا. کتنی ہی ایسی کھیتیاں، پھل پھول ہیں، سبزے ہیں، زمینیں ہیں، انسان اس کو پانی لگاتا ہے، رات دن کے اپنا آرام خراب کرتے ہیں، لیکن ایٹ دا اینڈ اس کو اس کا نتیجہ ہی نہیں ملتا. ہزاروں ایکڑ کھڑی ہوئی فصلیں جو ہیں، کسی گولے کی نظر ہو گئی، کسی پانی کی نظر ہوگی، سیلاب کی نظر ہوگی، تیز ہوا کی نظر ہوگی، انسان کو کچھ نہیں ملا اس سے. کتنے ایسے سرے سے اس کے اندر فصل آتی نہیں، اگتی کوئی نہیں ہے اس کے اندر سے. فرمایا یہ سارا پروسیس اللہ کی ذات نے کر کے دیا، پہچانو. ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، فرمایا کہ اس میں نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے یؤمنون جو ایمان رکھتے ہیں. اچھا انٹرسٹنگلی نشانیاں پچھلی آیات کے اندر بھی بیان ہو رہی ہیں. یہ جو پورا رکوع چل رہا ہے 12واں، میں نے عرض کیا پہلے نشانیاں گنوائیں. سب سے پہلے تو اس میں فرمایا کہ یہ تمہارا رب ہے، تم کدھر پلٹے جا رہے ہو، اس کو اس طرح سے کنکلوڈ کیا. دوسری نشانی گنوائی تو فرمایا کہ یہ ایک بہت بڑی ذات جو کہ غالب ہے، جاننے والی اس کی طرف سے اندازہ ہی طے شدہ ہے. تیسری آیت میں نشانیاں بیان فرمائی تو فرمایا کہ یہ نشانیاں ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں ایسی قوم کے لیے جو علم رکھتی ہے یا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتی ہے. آگے چوتھے نمبر پر نشانیاں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ نشانیاں ہم بیان اس لیے کر رہے ہیں کہ تاکہ جو سمجھ والے لوگ ہیں وہ غور و فکر کریں، اللہ کو پہچانے. اب جو ہے فرما رہے ہیں کہ یہ نشانیاں ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. گویا کہ ایمان کے لیے ایک پروسیس ہے. پہلے انسان عقل، اپنی طبیعت، فطرت، ان سب چیزوں کو مائل کرتا ہے، پھر وہ درجہ ایمان تک پہنچتا ہے. نہیں تو کئی سارے لوگ ہیں جو پہلی ڈگری اسلام پہ ہی فارغ ہوتے ہیں، پوری زندگی اسی حالت پر گزار دیتے ہیں کہ ٹھیک کوئی ذات ہے، لیکن اس کی حقیقی معرفت وہ ہم سے چاہتی کیا ہے، ہمارا پرپس آف لائف کیا ہے، ہمارا پرپس آف ایگزسٹنس کیا ہے، اس پر غور و فکر ہی نہیں کرتے. اس لیے اب آخر میں جو نشانیاں بیان کی جا رہی ہیں اس میں فرمایا لقوم یؤمنون، اب تو ایمان لے آؤ، اب تو مان جاؤ کہ وہ ذات ہے. وجعلوا للہ شرکاء الجن، فرمایا کہ اب دیکھیں یہ نشانیاں کیوں بیان کی گئی. ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اور خاص طور پر جو مشرکین مکہ تھے مظاہر پرستی کے اندر مبتلا تھے. آج تک دنیا میں ایسی اقوام موجود ہیں، دنیا میں جس چیز سے کوئی فائدے کی امید ہوئی اس کو خدا بنا لی، جس چیز سے نقصان کا خطرہ ہوا اس کو بھی خدا مان لیے کہ تاکہ یہ جو ہے وہ ہمیں کوئی نقصان نہ دے. فرمایا وجعلوا للہ شرکاء الجن، لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے لیے جنوں کو شریک بناتے ہیں، جنوں کو خدا بنا لیے. وخلقہم، حالانکہ جنوں کو اللہ نے پیدا کیا، مخلوق تو خدا نہیں بن سکتی. وخرقوا لہ، اور پھر اللہ کے لیے تراشے انہوں نے بنین بیٹے، و بناتن بیٹیاں، بغیر علم، بغیر کسی علم.
فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے بے وقوف. اللہ کے انبیاء کو اللہ کے بیٹے قرار دے دی. آگے چل کر کے آئے گا 10ویں پارے میں سورۃ توبہ کے اندر وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح. یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا اور کرسچنس نے کہا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے. حالانکہ دونوں اللہ کے پیغمبر ہیں. اللہ تو وہ ہے، ذات تو وہ ہوتی ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کو جنتی ہے نہ وہ جنا جاتا ہے، اس کے ساتھ تو کسی کا ایسا نسبی رشتہ ہی نہیں ہو سکتا. سبحانہ، پاک ہے وہ ذات، وتعالی بہت بلند ہے اس سے یصفون جو وہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں. اللہ بڑے سمجھ نصیب فرمائے.